سب سے مختصر صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس کی دوسری آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ اس سے قربانی کا ثبوت قرآن عظیم سے ہے۔ دیگر پچھلے جمعہ المبارک میں نے سورہ حج کی آیات سنائی تھی، وہاں پر قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ احادیث طیبات میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عظیم شان تعلیمات سے بھرپور ایک فرمان وہ موجود ہے۔ تین فرمان ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں، ان تینوں بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہماری اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10ویں ذی الحج کو بندہ مسلمان بندے کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل اتنا بڑا درجہ نہیں رکھتا جتنا بڑا مقام، فضیلت، درجہ خون بہانے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، اس دن کوئی کام اس کے برابر نہیں ہوتا۔ پھر اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جانور قیامت کے دن، جو جانور ذبح کیا گیا، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھوروں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ چلتا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ والا جانور ہے، جیسے بندے کو اللہ پاک اٹھا لے گا ایسے جانوروں کو بھی اٹھا لے گا۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون، جس بندے نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کی، تو فرمایا اس جانور کے جسم سے جو خون نکلے گا تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ ادھر چھری چلی، خون نکلا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، بندے کے دل پر اللہ پاک کی نظر رحمت ہے کہ یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ آخری جملہ اس حدیث پاک کا، فرمایا لہٰذا اے میرے امتیوں، میں تمہیں فرما رہا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ فرمایا میں تمہیں فرما رہا ہوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش ہو کر، اللہ پاک کی رضا کے لیے، مجبور ہو کر نہیں، تنگ دل ہو کر نہیں، خوش ہو کر قربانی کرو۔ پھر ایک دوسری حدیث پاک، یہ پوری حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، جو اب میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے امام طبرانی علیہ رحمہ نے روایت کی، اور اس کے راوی ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنا، جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کی، ثواب کی نیت کر کے قربانی کی، تو فرمایا کہ یہ قربانی ہی اس بندے کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گی، یہ حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، جو بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرے گا۔ اب اس میں ہم سارے بھائی باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، الحمدللہ ہم سب یہ جانتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں نے تو دیکھ ہی لینا کہ کون سا جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن بندے کی جو نیت ہے وہ یہاں سے ہے، اس لیے اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ نیت ہم سب کو خالص رکھنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ والی قربانی جہنم سے اس بندے کے لیے آڑ بنے گی، حجاب بنے گی، پردہ بنے گی۔ اس کا مطلب اللہ پاک اس عمل کے صدقے سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، امام طبرانی علیہ رحمہ نے ہی یہ والی حدیث پاک روایت کی، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عید والے دن، بڑی عید قربانی، عید الاضحیٰ والے دن جو روپیہ قربانی پر خرچ کیا جائے گا، قربانی کے لیے خرچ کیا جائے گا، فرمایا اس روپے سے زیادہ پیارا روپیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نہیں، یہ سب سے پیارا روپیہ ہوگا، وہ پیسہ، وہ رقم، وہ دولت
جو قربانی کے لیے لگ رہی ہے، فرمایا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیاری ہے۔ اس سے ان لوگوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے کسی اور کام میں لگا لو، بچیوں کی شادی کر دو، غریبوں کی شادی کر دو، کسی ادھر ادھر لگا دو، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ وہ بات میں نے کی تھی۔ حضور اقدس علیہ السلام نے یہاں یہ فرما دیا، قربانی والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارا روپیہ، پیارا پیسہ وہی ہے جو قربانی کے لیے خرچ ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ قربانی صرف سال میں ایک بار ہی آنی ہے، باقی تو سارا سال میں کام چلتے ہی رہتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے الحمدللہ وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے روایت کیا، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے وسعت دی، طاقت دی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک نے نوازا ہے پھر بھی قربانی نہیں کر رہے۔ ایک جو ہے نا غریب ہے بیچارہ، تو غریب پر تو اسلام واجب ہی نہیں کرتا، لیکن اگر صاحب وسعت ہے تو فرمایا کہ وسعت کے باوجود جو نہیں کر رہا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے یہ جو پچھلی والی بات تھی اس کو، ان دونوں باتوں کو ہم آپس میں ملا لیں۔ فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا دوسرا مفہوم کہ جس کو وسعت ہے وہ آ جائے ہمارے قریب، جس کو وسعت ہے وہ آ جائے اور خوش دلی کے ساتھ کرے، اس کا مال بھی قبول، روپیہ بھی قبول، وہ قربانی جہنم سے اس کے لیے آڑ بھی بن جائے گی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ روپیہ پیسہ مقبول بھی ہو جائے گا، جانور بھی مقبول ہوگا۔ اور ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ چاروں کو ہم اکٹھا کریں گے تو یہ مفہوم اس میں سے نکلے گا۔ یہاں میں نے آپ کو 4-5 حدیثیں بھی سنائی ہیں، ایک اور فرمانے والی شان سن لیجیے۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق یہ فرمایا، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، مسند احمد ان کی مشہور ہے، اس میں یہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور جسم کے اعتبار سے خوب فربا ہو، موٹی ہو۔ وہ جانور جو موٹا ہو، خوب پلا ہوا، خوبصورت ہو، قیمت کے اعتبار سے بھی مہنگا، جسامت کے اعتبار سے بھی فربا موٹا جانور، فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جانور زیادہ افضل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جو لاغر ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، لنگڑا ہو، یا آنکھیں صحیح کام نہ کرتی ہوں، کانا ہو، اس طرح کے جو عیب والے جانور ہیں، فرمایا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں کرنے، کرو گے بھی تو قبول نہیں ہوں گے، اگر کرو گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ وہ پیسہ بس ایویں ہی جائے گا، جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت لے لو گے، کھا پی لو گے، بس ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں جو قربانی کا ثواب ہے یا قربانی کا واجب ادا ہونا ہے وہ ایسے جانوروں سے ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب چیز پیش کی جائے تو عمدہ چیز ہونی چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے، اعلیٰ چیز ہونی چاہیے، اور قربانی جو کہ واجب ہے اس کے لیے بھی ہمیں اچھے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اپنی وسعت کے مطابق۔ پھر ایک فرمانے علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، ایسا جانور جو آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، فرمایا اس طرح کے جانور جو عیب والے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک ضمنی مسئلہ میں عرض کر دوں، سینگ ٹوٹے ہوئے ہونے کے والے سے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عیب بنتا ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے سینگوں کو خود کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بیل وغیرہ جو جانور ہیں، بیل اکثر اس کے سینگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل معمولی سے ان کا نشان ہوتا ہے، باقی سینگ ان کے نکلتے ہی نہیں آگے۔ آپ یہ پتہ کر لیں جو جانوروں کو پالنے والے افراد ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، وہ کہیں گے اس سے جانور میں خوبصورتی آتی ہے، کچھ کہیں گے کہ اس سے جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کو عیب نہیں شمار کیا جاتا معاشرہ میں، عرف میں۔ ایسا جانور جس کے سینگ کو خود کاٹا گیا خوبصورتی کے لیے یا قیمتی بنانے کے لیے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہوگی، شرطے کہ اس کاٹے ہوئے سینگ کے اندر زخم نہ ہو، وہ پرانا تھا، بچپن سے کہیں سے اس کو کاٹا گیا، آج اس کی 2 سال عمر پوری ہو گئی، تو اب اگر وہ صحیح سلامت اس کے سینگ والا وہ حصہ ہے
عیب اس میں کوئی نہیں، زخمی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اوزر بیماری نہیں، وہ بالکل وہ جانور جائز ہوگا، کیونکہ ہمارے عرف کے اندر ایسے جانور کے سینگ، ایسے سینگ والے جانور کو ہرگز عیب والا شمار نہیں کیا جاتا۔ کئی بندے ہیں جو اس معاملے میں پریشانی میں آ سکتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کس طرح کے بڑے جانور پھر رہے ہیں، سالوں سے ہو رہے ہیں۔ عیب وہ شمار ہوتا ہے جس وجہ سے جانور سے گھن آئے، نفرت ہو، یہ عیب ہے، کمزوری ہے، قیمت میں کمی آ جائے گی، صحیح چل نہیں پا رہا، کان کٹے ہوئے ہیں، بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا جانور، ویسا نہیں، اچھا نہیں لگ رہا، جسم تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے، تو وہ عیب شمار ہوگا جو عرف میں جس کو واقعی عیب مانا جائے۔ یہ تو چند احادیث طیبات اور مسائل ہو گئے اس کے قربانی کے ابتدائی جو مسئلے ہیں ان کے متعلق۔ دو مسئلے مین ہیں، یہ ذرا سن لیجیے۔ پہلے نمبر پر قربانی اس بندے پر واجب ہوتی ہے، سارے مسلمان ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان ساروں میں سے واجب اس بندے پر ہوگی جو شخص صاحب نصاب ہوگا، جو امیر ہوگا، دولت مند ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی حدیث پاک بھی پہلے سنائی، وسعت والے بندے پر قربانی واجب۔ وسعت والا کیسے ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس ضروریات زندگی سے نکال کر باقی مال دولت وہ اتنا ہے کہ جس سے اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 1,00,000 آج کے دور میں اگر چاندی کو کنورٹ کریں پیسوں میں، 1,32,33,000 یا 35,000 تک جس بندے کے پاس اماؤنٹ ہے، اس نے قرض وغیرہ دینا ہے تو قرض والی رقم کو سیر پہ نکالے، باقی اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اس سے نیچے کا کوئی بندہ ہے، لاکھ روپے ہے، 50,000 ہے اس کے پاس، وہ بھی حصہ اسا ڈال لیتا ہے، تو ایسے شخص پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے یہ نفلی مانی جائے گی اور ادا ہو جائے گی، اللہ پاک اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے اس بندے پر۔ اگر نہیں کرتا تو شریعت اس سے پوچھے گی نہیں کہ کیوں نہیں کی۔ جیسے پہلے میں نے حدیث پاک عرض کی کہ جو وسعت والا ہو پھر بھی نہ کرے تو اس سے ناراضگی ہے، لیکن جو وسعت والا ہی نہیں ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو شریعت اس پر کوئی لازمی بھی نہیں کرتی کہ وسعت نہیں بھی ہے پھر بھی لازمی کرو گی، ایسا نہیں۔ اس بندے کی طرف سے اگر وہ کرتا بھی ہے اپنی طرف سے یہ نفلی ہوگی، ایک مسئلہ۔ دوسرا، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ آج کل یہ اکثر مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، جو ہمارے بھائی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کون سی قربانی کرنی ہے۔ ایک تو ان پر قربانی ہے وہ حج والی، تو یہ جو قربانی آئے گی عید والی، کیا یہ بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو ان کو پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو پیکج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں 15 دن کے لیے کم از کم مسلسل لگاتار 15 دن کے لیے مقیم ہیں، تو پھر ایسے حاجی پر 2 قربانیاں ہوں گی، ایک تو حج کی قربانی اور دوسری یہ والی قربانی عید الاضحیٰ کی۔ اور اگر وہاں 15 دن کے لیے مقیم نہیں ہے، ادھر سے کوئی مدینہ پاک سے گیا ہے 8 ذی الحج کو، 9 ذی الحج، یہ 7 ذی الحج کو، 6 ذی الحج کو گیا، اس نے حج کی ادائیگی شروع کر دی، اور اس کا جو مقام ہے وہاں پر رہنے کا وقت ہے مکہ پاک میں وہ سارا یہی 5 7 دن 10 دن 11 دن ہے، 15 پورے نہیں ہوتے۔ 15 پورے ہونے سے پہلے وہ پھر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے واپس مدینہ پاک میں، یا اس کی فلائٹ ہے ادھر آ جاتا ہے۔ جس کے 15 دن پورے نہیں ہوں گے اس پر صرف ایک ہی قربانی ہوگی، وہ حج والی، اس پر یہ عید الاضحیٰ والی جو قربانی ہے یہ لازم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی بھی مسافر ہے، ادھر ادھر میں رہنے والا کوئی بھی شخص مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگر اس کے باوجود کرے گا تو ہو جائے گی، وہ اس کی طرف سے نفلی ہوگی، واجب اس پر نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بڑا عام ہے وہ ذرا سن لیجیے، ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، والد بھی صاحب نصاب کام کاج کرنے والا، آگے سے 2 3 بیٹے بھی اس کی اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بعض دفعہ زوجہ بیوی جو ہے اس کے پاس اپنی اماؤنٹ یا رقم پیسہ دولت یا سونا زیور اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہے۔ اب ایسا بندہ جس کے گھر کی اس طرح کی حالت ہے وہ ذہن میں رکھے کہ ان پر ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ بندے پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، بیٹے جو اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، بیوی پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی، واجب علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن ہاں اگر بندہ کہتا ہے کہ جی میں ساروں کی طرف سے دینا چاہتا ہوں، تو ان بچوں کو، بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بتانا لازم ہوگا، ان سے اجازت لینا لازم ہوگی۔ وہ کہے کہ جی بیٹا آپ کی طرف سے میں دوں گا، بیوی سے کہے آپ کی طرف سے میں دوں گا، وہ اجازت دے دیں، اس طرح سے وہ سب کی طرف سے چاہے ایک بڑا جانور لے لیں، ساروں کے حصے اس میں ڈال کر وہ ذبح کر دیں، تو ان کی طرف سے وہ سب کی طرف سے قربانی مان لی جائے گی۔
لیکن اگر یہ بتاتا ہی نہیں ہے ان کو اور اپنے دل میں رکھ کے ہی نیت کر کے دے دیتا ہے تو ان کی طرف سے قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں اکثر پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور شک بھی ہے، اگر بچے وکھرے نہیں ہیں، جدا جدا نہیں ہیں، بیٹے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ بیٹا بھی اپنی اماؤنٹ لا کر ابا جان کو دے دیتا ہے، دوسرا بیٹا بھی لاتا ہے، تیسرا بھی لاتا ہے، سارا جو محنت کی وہ ساری رقم ابا جان کے پاس۔ اب انہوں نے خرچہ بھی لینا ہوتا ہے تو والد محترم سے لیتے ہیں کہ ابا جان ہمیں مہینے کا خرچہ دے دیں۔ تو اس حالت میں وہ ساری اماؤنٹ کا جو مالک ہے وہ حقیقت میں وہ والد محترم ہوگا۔ جب والد محترم اکیلا ہی اس ساری کا مالک ہے تو پھر ساروں پر علیحدہ علیحدہ واجب بھی نہیں ہوگی، بلکہ اکیلے والد پر ہی واجب ہوگی۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ایک تو واجب لازمی ادا کرے، باقی چاہے بچوں کی طرف سے بھی کرتا پھرے تو وہ سب کی طرف سے نفلی ہوگی، واجب اکیلے باپ پر ہے۔ لیکن بیوی کا معاملہ اس میں پھر وہی باقی رہے گا۔ اگر بیوی کے پاس سونا زیور اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتی ہے تو اس کے ساتھ وہی مسئلہ ہے کہ اس سے اجازت لے کر کرے، ورنہ اس سے کہے کہ تو اپنی طرف سے قربانی ادا کرو، جمع رقم ہے تو وہ لگائے وہاں سے اور قربانی ادا کرے۔ ایک اور مسئلہ اس میں سن لیجیے، جانور جو قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، بیچ میں مسائل کافی سارے ہیں۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ جائے تو میرا نمبر اکثر بھائیوں کے پاس ہے، وہ رابطہ کر کے تو پوچھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ کئی مسئلے رہ جاتے ہیں، میں جو اپنے سوچ سے سمجھ کر لایا ہوں کہ یہ مسائل جو ضروری ہیں آپ سے آج میں وہ شیئر کر لوں۔ ایک مسئلہ جانور کی عمر کے حوالے سے قرآن عظیم میں صورت موجود ہے، سورہ الانعام، جانوروں والی صورت۔ انعام کا معنی جانور ہے، جانوروں والی صورت۔ اس کی آیت نمبر 143 کے اندر 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں جانوروں کی، جن میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4 قسمیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ چاروں کی چاروں قسموں کا نر ہو یا مادہ، مذکر مؤنث، میل فیمیل، چاہے وہ خصی ہوا جانور ہو یا خصی نہ ہوا ہو، یہ چاروں قسموں کے جو جانور ہیں ان میں سے ہر ایک کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ان میں شرط یہ ہے، یہ جو بھیڑ اور دمبا وغیرہ ہے، اگر یہ 6 مہینے کے بھی ہوں اور جسامت میں اچھے پلے ہوئے ہوں، سال کے لگتے ہیں، تو اگرچہ یہ 6 مہینے کا بھی ہوگا تو وہ بھی قربانی کے لیے لگ جائے گا۔ لیکن جو بکرا بکری ہے یہ 1 سال کا ہونے لازمی ہے، سال سے کم ہے تو یہ قربانی کے لیے نہیں لگیں گے، ویسے وہ گوشت مل جائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو گائے ہے، بیل ہے، ان کی عمر 2 سال کم از کم ہونی چاہیے، 2 سال سے زیادہ ہوں تو افضل ہے، کم ہوں تو وہ قربانی کے لیے نہیں لگے گا۔ اور اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہے، اونٹ اونٹنی یہ 5 سال کے ہوں گے تو قربانی کے لیے جائز ہے۔ اس سے کم کی بعض دفعہ ہمارے ہاں نشانی دیکھی جاتی ہے دانتوں کو، دوندا ہے، چوگا ہے، فلاں فلاں، تو یہ دوندا چوگا ہونا یہ ایک علامت ہے ویپاریوں کے ہاں کہ جس کے ہاں دانت اتنے ہوں گے تو وہ اس عمر میں پہنچ جائے گا، اس عمر میں۔ وہ کئی جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان دانتوں کو توڑ کر، زبردستی توڑ کر اس کو دوندا چوگا بنا دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ بھائیوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ دانت سال عمر ہو چکی لیکن دانت نہ ٹوٹے ہوں، عین ممکن ہے، سال عمر ہو گئی بکری کی یا 2 سال عمر ہو گئی گائے کی اور یا بیل کی، لیکن عین ممکن ہے کہ دانت نہ ٹوٹے ہوں۔ تو عمر کا حساب رکھنا ہے لازمی طور پر، جو حدیث پاک میں ہمیں ترجیح دی گئی۔ تو عمر اگر اس حد تک پہنچ گئی ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیا، تو دانت نہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر بھی ان کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اب اس کا حساب ظاہر ہے وہ یا تو جس سے خرید رہے ہیں اس کی دیانتداری پر ہے، یا اگر آپ خود جانتے ہیں کہ میں اس جانور کو جانتا ہوں، جیسے رات کو مجھے ایک فون آیا، ایک بکرا وہ پچھلی قربانی پر صرف 10 دن کا تھا، تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے گھر میں پالا، ہمارے سامنے وہ پلا ہے، 10 دن کا تھا وہ، لیکن اب اس قربانی پر وہ لگ جائے لگے گا، لیکن دانت اس کو کوئی نہیں ٹوٹے ابھی تک۔ میں نے کہا یہ یقین کر لیں، کہتے ہیں یقین کر لیا، ہمارے سامنے کا جانور ہے۔ تو اب یقینی طور پر وہ جانور قربانی کے لیے لگ جائے گا، کیونکہ وہ 1 سال سے بھی 10 دن اوپر اس کی عمر ہو چکی اسلامی مہینے کے حساب سے۔ ایک اور مسئلہ آخر پر سماعت فرما لیں، جانوروں کے عیب کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے کہ جانوروں میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ شروع میں نے ایک حدیث پاک روکی تھی کہ میں اینڈ پر یہ حدیث پاک سناؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیثیں کافی ساری ہیں، میں صرف ایک سنا رہا ہوں۔ امام مسلم نے رحمہ نے مسلم شریف میں ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی، آپ کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ ایسا مینڈا آپ کی بارگاہ میں
حاضر کیا جائے جو سینگ والا ہو، سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پاؤں کا جو نیچے والے کھر ہیں وہ اس کے سیاہ ہوں، اور سیاہی ہی میں بیٹھتا ہو، اس کا مطلب کہ اس کا جو پیٹ ہے، پیٹ والا حصہ یہ بھی سیاہ رنگ کا ہو، اور سیاہی ہی میں دیکھتا ہو، مطلب کہ اس کی جو آنکھیں ہیں یہ والا حصہ آنکھوں کے آس پاس والا یہ بھی سارا سیاہ رنگ کا ہو۔ جانور کافی سارے موجود تھے نا اس دن، تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا جو جانور تھا اس رنگ والا وہ پسند فرمایا، فرمایا کہ جو اس طرح کا جانور ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، یعنی پاؤں بھی سیاہ، پیٹ بھی سیاہ اور آنکھیں بھی اس کی سیاہ ہوں، تو ایسا جانور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ فرمایا ہے مومنوں کی ماں چھری کو اچھی طرح پتھر پر تیز کر کے پھر میرے سامنے لے کر آنا۔ یہ بھی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو چھریاں جانوروں کے سامنے تیز کرتے رہتے ہیں، کسائی وغیرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا چھری کو تیز کرو پھر میرے پاس لاؤ، تو اما جان نے چھری کو تیز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈے کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد اب آپ نے اس جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں بخاری مسلم میں پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا۔ اور پڑھنے کے بعد جب جانور ذبح ہو گیا، خون بہہ گیا، اب سنیے گا میرے پیارے بھائی، آپ نے دعا مانگی اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اور فرمائیے گا دعا مانگی مولا میری طرف سے قبول کر لے، میری آل کی طرف سے قبول کر لے، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے، امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اس سے فقہا نے ایک مسئلہ نکالا محدثین نے کہ وہ امتی جو اس وقت موجود تھے قربانی نہیں دے سکتے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی میں شامل فرما لیا، اور وہ امتی جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے قیامت تک آنے والے ہیں، فرمایا من امت محمد، موجود کا ذکر نہیں کیا جو موجود ہے، فرمایا میرا جو امتی بعد میں آئے کلمہ شریف پڑھے میرے امتیوں میں شامل ہو جائے، فرمایا مولا یہ والی قربانی میرے اس امتی کی طرف سے بھی قبول فرما لینا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو، ہمیں ہمارے بندوں کو اس وقت سے شامل فرمایا ہوا ہے کہ میرا امتی کوئی جیسا بھی ہو مولا اس کی طرف سے قربانی قبول فرمانا۔ اس سے پھر مسئلہ نکالا کہ ایسا امتی آج کے دور میں، ایسا امتی جس کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، اس کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی خیرات ملی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو محتاج نہیں بنایا، وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، محتاج نہیں ہے، خوب اللہ پاک نے نوازا ہے، تو ایسے امتی کو بھی پھر چاہیے کہ وہ بھی اپنی طرف سے محبت کرے، یہ نفلی ہوگا، فرض واجب نہیں، محبت پیش کرے، اور جہاں اپنی طرف سے دے رہا ہے واجب، وہاں اپنے والدین کی طرف سے دینا چاہے، کسی بزرگ کی طرف سے دینا چاہے، آل اصحاب کی طرف سے دینا چاہے، تو اوپر آقا پاک کا نام بھی بیچ میں شامل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے آئیں، نیچے اپنے عزیز و قربا کا نام لے آئیں۔ بڑے ایسے افراد ہیں جو میں نے دیکھا وہ کرتے ہیں، جو اس طرح سے کرے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربانی تو قبول ہو یا نہ ہو واللہ عالم، اللہ پاک حقیقت جانتا ہے، لیکن جہاں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ آ جائے گا نا جی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو پھر قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے ایسے افراد کے لیے جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، محبت کرے، انشاءاللہ اللہ پاک بے بہا رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن انداز میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔